آج کل ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اگر کسی خوبصورت لمحے کی پکچر نہ لی جائے یا کسی نیکی کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے سب کو نہ دکھایا جائے تو لگتا ہے جیسے وہ کام کبھی ہوا ہی نہیں۔ بالکل، یعنی اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کی سٹوری نہیں لگائی تو لوگوں کو لگتا ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہاں، اور انسان کی فطرت بن چکی ہے کہ ہمیں اپنے ہر اچھے کام پر تھوڑی بہت ویلیڈیشن یا داد ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، لوگ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچیں کیا ہو اگر کسی کی زندگی کا سب سے بڑا کام ایسا ہو جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ یہ ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ خیال ہے آج کے دور کے حساب سے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کانسیپٹ پر اپنا یہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی گہرے اور مشہور عربی کلم پر بات کر رہے ہیں جس کے بول ہیں حل لک سر عند اللہ، جس کا مطلب ہے کہ کیا اللہ کے ہاں آپ کا کوئی راز ہے؟ ہاں، اور دیکھیں عام طور پر جب ہم لفظ راز سنتے ہیں تو ذہن میں کوئی نیگیٹو یا سنسنی خیز بات آتی ہے یا کوئی ایسی بات جس پر ہمیں شرمندگی ہو۔ مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ راز وہی ہوتا ہے جو برا ہو اور چھپانا پڑے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس کلام نے راز کے اس کانسیپٹ کو اندھیرے سے نکال کر ایک انتہائی طاقتور اور خالص روحانی زاویے سے پیش کیا ہے۔ اور اس کلام کی سب سے غیر معمولی بات یہی ہے کہ یہ انسانی نفسیات کے ایک بالکل مختلف پہلو کو مخاطب کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان الفاظ کی گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہماری اس آج کی گفتگو کا مقصد کسی خاص مذہبی نظریے یا فرقے کی اشاعت نہیں ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی مخصوص سوچ کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ ہاں، ہم خالصتاً اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ مخصوص الفاظ انسانی رویوں، ہماری نفسیات اور ایک انسان کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ جو تعلق ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کتنا گہرا پیغام دیتے ہیں۔ یعنی سمجھنے کی کوشش ہے کہ دکھاوے اور پیور انٹینشن کے درمیان جو ایک جنگ چلتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ صحیح کہا، یہ انسانی اندرونی کشمکش کی ہی کہانی ہے۔ تو اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے سینٹرل آئیڈیا کو دیکھتے ہیں۔ کلام میں ایک جملہ بار بار آتا ہے، بینک و بین اللہ، یعنی محض آپ کے اور خالق کے درمیان ایک ایسا رشتہ جس میں کائنات کا کوئی تیسرا وجود شامل ہی نہ ہو۔ ہاں، اور مجھے نا اس پر انسانی رشتوں کی ایک بہت خوبصورت سی مثال یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں ایک بہت بڑی محفل سجی ہے اور بے شمار لوگ وہاں موجود ہیں۔ اچھا۔ اور اس پورے ہجوم کے درمیان دو انتہائی گہرے دوست محض ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں یا کوئی ایسا خاموش اشارہ کرتے ہیں جس کا مطلب صرف وہ دونوں جانتے ہیں، جس کو ہم ان سائڈ جوک کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پوری محفل اس اشارے سے بالکل بے خبر ہوتی ہے اور اس مخصوص لمحے کی ساری کشش اور طاقت یہی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ بالکل، اس میں ایک اپناپن ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم خالق اور مخلوق کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں سیدھا سیدھا نیک عمل کہنے کے بجائے راز کا لفظ کیوں چنا گیا؟ اس میں کیا سائیکولوجیکل طاقت چھپی ہے؟ دیکھیں، آپ کی اس خاموش اشارے والی مثال نے اصل میں اس راز کی پوری نفسیات کو ہی کھول دیا ہے۔ جب ہم لفظ راز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر انفرادیت اور مکمل ملکیت کا احساس ہوتا ہے۔ اونرشپ کا احساس۔ بالکل۔ نفسیاتی طور پر انسان ہمیشہ سے ایک ایسے تعلق کی تلاش میں رہتا ہے جو صرف اور صرف اس کا ہو۔ صحیح بات ہے، ہم سب کو ایک اسپیشل فیلنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور دنیا اسے دیکھ لیتی ہے تو وہ عمل ایک پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے۔ ہاں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس طرح اس عمل کی جو ایک خالص توانائی تھی، جو اس کی پیور انرجی تھی، وہ کئی حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ مطلب وہ دل سے نکل کر دنیا والوں کی زبان پر آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب کسی عمل کو ایک راز کی صورت میں کائنات کے سب سے بڑے وجود کے ساتھ باندھا جاتا ہے تو اس کے گرد ایک ایسی فصیل کھڑی ہو جاتی ہے جسے کوئی دوسرا نہیں پھلان سکتا۔ یعنی ایک ناقابل عبور دیوار بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اس عمل کی ساری روحانی طاقت اور یونیکنس اس ایک رشتے کے اندر قید ہو کر بے پناہ حد تک طاقتور ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ کوئی تیسرا شخص، چاہے وہ کتنا ہی غریبی کیوں نہ ہو،
جب اس راز سے واقف ہوتا ہے تو وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ قربت اپنی وہ انوکھی تاثیر کھو دیتی ہے۔ یعنی وہ ایک عام سی خبر بن کر رہ جاتا ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ جادو اس کی پوشیدگی میں ہی تھا۔ یہ بہت ڈیپ بات ہے۔ جب ہم اس پرائیویٹ رشتے کی طاقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس کو پراپرلی عملی شکل کیسے دی جائے؟ یہ راز آخر ہو کیا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی کلام کے متن میں بہت کلیئر دیا گیا ہے۔ ہاں، کلام کے الفاظ ہیں صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ، یعنی ایسے پوشیدہ صدقات اور نیکیاں جنہیں خالق کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہ ہو۔ یہ صرف چھپے ہوئے اعمال نہیں ہیں، ان کی پوشیدگی کی انتہا یہ ہے کہ انسانی علم کی مکمل نفی کر دی گئی ہے۔ کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ اور اس نفی کے پیچھے انسانی رویوں کو بدلنے کی ایک بہت بڑی سائنس کام کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جب کلام یہ کہتا ہے کہ خالق کے سوا کوئی نہ جانے، تو وہ دراصل انسان کو اس کے سب سے بڑے اندرونی دشمن سے لڑنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اور وہ دشمن ہماری ایگو یا ہمارا نفس ہے؟ صحیح پہچانا۔ انسان کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ لاشعوری طور پر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی جانب سے ملنے والی توثیق اور داد کا محتاج ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب تھوڑی بہت تعریف تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک خاص قسم کی خوشی کی لہر پیدا کرتا ہے، اور جب دوسرے لوگ اس کام کی تعریف کرتے ہیں تو یہ لہر دوگنی ہو جاتی ہے، جسے ڈوپامین ہٹ کہتے ہیں آج کل کے لینگویج میں۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ کلام اس پوری نفسیاتی زنجیر کو توڑنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس زنجیر کو توڑنے کے حوالے سے نا میرے ذہن میں ایک بہت اسٹرانگ سوال پیدا ہو رہا ہے، اور میں موجودہ دور کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اسے پوچھنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کے معاشرے میں یہ دلیل بہت عام اور کسی حد تک لاجیکل بھی سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی فلاحی کام کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے، مطلب اس کی پبلسٹی ہونی چاہیے۔ ہاں، لوگ باقاعدہ ویڈیوز بناتے ہیں، کیمپینز چلاتے ہیں، اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نیکی کو ظاہر کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں ایک پازیٹیو ویو پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو انسپریشن ملتی ہے۔ بالکل۔ ہاں۔ ایک نیکی سے 10 مزید نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ تو کیا ایک نیکی کو اس طرح مکمل طور پر سیکرٹ راز میں رکھنے پر اصرار کرنا اس کی سوشل ویلیو یا اسادیت کو ختم کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ دلیل اپنی جگہ بالکل وزن رکھتی ہے کہ اعلانیہ نیکی معاشرے میں ایک مثبت رجحان کو فروغ دیتی ہے، اس کے اپنے بے شمار سماجی فائدے ہیں۔ ہاں، تو پھر چھپانے کا کیا پوائنٹ ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کلام معاشرتی نظام کو نہیں بلکہ انسان کے خالص اندرونی اور روحانی تطہیر کو اپنا موضوع بنا رہا ہے۔ یعنی فوکس سوسائٹی پہ نہیں بلکہ انڈیویجول کی روح پر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان اعلانیہ نیکی کرتا ہے تو چاہے اس کی نیت کتنی صاف کیوں نہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے ایک مسیحا کے طور پر دیکھیں۔ ہاں، تھوڑی بہت ایگو تو سیٹسفائی ہوتی ہے اندر سے۔ اس کی آنا کو وہ خوراک ملنے لگتی ہے جو اسے اندر سے متکبر بنا سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے گا جس پر اسے دنیا کی طرف سے نہ کوئی تغمہ ملے گا، نہ کوئی تالی بجے گی، اور نہ ہی کسی کی ہمدردی حاصل ہوگی، تو وہ دراصل اپنی ایگو کو بھوکا مار رہا ہوتا ہے۔ واو! یعنی وہ سوشل ویلیڈیشن حاصل کرنے کی اپنی اس فطرت کو بالکل کچل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ عمل انسان کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اس نے وہ نیکی محض اس لیے کی کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد کا حصہ تھی، نہ کہ اس لیے کہ اس سے اس کے دنیاوی مرتبے میں کوئی اضافہ ہوگا۔ یہ سننے میں ہی ایک انتہائی تکلیف دہ لیکن آزاد کر دینے والا عمل محسوس ہوتا ہے۔ تکلیف دہ اس لیے کیونکہ امیجیٹ ریوارڈ نہیں مل رہا نا۔ ہاں، انسان اس فوری خوشی کی لہر کو ریجیکٹ کر رہا ہے جو اسے تعریف سن کر ملنی تھی، لیکن انسانی فطرت تو نتائج دیکھنے کی عادی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم ایک ایسے ایرا میں ہیں جہاں ہم بٹن دباتے ہیں اور فوراً رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب کوئی انسان اپنی سب سے بڑی قربانی، اپنی سب سے بڑی نیکی کو
اس طرح اندھیرے میں چھپا دیتا ہے اور اس کے امیڈیٹ ریوارڈ سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک خلاپن پیدا ہوتا ہے وہ کیسے بھرتا ہے؟ اس کا جواب بھی اسی کلام میں موجود ہے۔ ہاں، کلام کے وہ الفاظ جو اس سپیس کو ایڈریس کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: قصاص لا تکشف الا بکتابک حین تری اللہ، یعنی ایسی کہانیاں جو صرف آپ کے اعمال نامے میں اس وقت کھلیں گی جب آپ اپنے خالق کے روبرو ہوں گے۔ اس میں جو لفظ قصاص یعنی کہانیاں استعمال ہوا ہے نا، وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے۔ بالکل۔ یہ محض اعمال کی گنتی یا پوائنٹس نہیں ہیں، بلکہ ان جذبات کی مکمل تصویر ہے۔ ہر اس نیکی کے پیچھے جسے چھپایا جاتا ہے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں وہ کشمکش ہوتی ہے جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن وہ اپنے ہونٹ سی لیتا ہے۔ صحیح۔ اس میں وہ راتیں ہوتی ہیں جب کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا اور وہ خاموشی سے کسی کی تکلیف دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور کلام یہ تسلی دے رہا ہے کہ تمہاری یہ خاموش کہانیاں کائنات کے ریکارڈ سے مٹتی نہیں ہیں۔ بس ان کو پڑھے جانے کا، ان کے سامنے آنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ انسانی صلاحیت کی میرے خیال میں سب سے بڑی آزمائش ہے، جسے ہم نفسیات کی زبان میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یا صلے کو مؤخر کرنے کی طاقت کہتے ہیں۔ ہاں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ یہ صلے کو ڈیلے کرنے کی طاقت مجھے ایک محفوظ ٹائم کیپسول کی یاد دلاتی ہے، جسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دہائیوں بعد کسی اور دور میں کھولے۔ واہ، یہ ٹائم کیپسول والی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ انسان اپنی بہترین اور خالص ترین کہانیوں کو ایک ایسے روحانی ٹائم کیپسول میں بند کر کے رکھ دیتا ہے جس کے کھلنے کا وقت اس کی دنیاوی زندگی کے بعد مقرر کیا گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسانی دماغ کو تو امیڈیٹ ریوارڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بالکل، بھوک لگی تو فوراً کھانا چاہیے۔ ہاں، کوئی بات کی تو فوراً جواب چاہیے۔ تو اس فوری تسکین کی انسٹنکٹ کے خلاف جنگ لڑنا اور کسی ایسی چیز پر کامل یقین رکھنا جو زندگی ختم ہونے کے بعد ملنی ہو، کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ہماری بنیادی اینیمل انسٹنکٹ کے بالکل برعکس ہے۔ مطلب ہم پروگرام ہی ایسے نہیں ہوئے۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن کے ارتقاء کو دیکھتے ہیں تو ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ جو انسان اپنے فوری صلے کو ٹھکرا کر کسی دور راس اور بڑے مقصد کے لیے انتظار کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، وہ جذباتی اور ذہنی طور پر سب سے زیادہ طاقتور اور بیلنسڈ ہوتا ہے۔ واو، یعنی پیشنس سے ایموشنل انٹیلیجنس بڑھتی ہے۔ بالکل، یہ کلام انسان کو اسی بلندی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ صحیح۔ جب ایک شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی کہانی دنیا کے عارض اخباروں یا سکرینز پر نہیں بلکہ کائنات کی سب سے حتمی اور مستقل کتاب میں لکھی جا رہی ہے اور براہ راست کائنات کے خالق کے سامنے پیش ہونی ہے، تو اس کی سوچ کا جو زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کا پرسپیکٹیو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس نے دنیا کی سستی اور عارضی واہ بہت چھوٹی اور بے معنی لگنے لگتی ہے۔ وہ ایک محدود دنیاوی پیمانے سے نکل کر کائنات کے ابدی پیمانے پر جینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس نے دنیا کی چند لمحوں کی داد کا سودا ایک ابدی اور لازوال اعتراف سے کر لیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی اس سفر کا کلائمیکس ہے۔ اب ہم اس سفر کے ختمی مقام پر کھڑے ہیں، جہاں اس پوری ریاضت کا اپنی ایگو کو کچلنے کا اور ریوارڈ کو ڈیلے کرنے کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کلام کے اینڈ میں آتا ہے۔ ہاں، کلام کے اختتامی الفاظ ایک گونج کی طرح بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یقبرو قدر کا عند اللہ، یعنی خالق کے نزدیک آپ کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا جاتا ہے ما احلا کا بہا، یعنی آپ اس کے کتنے حقدار ہیں۔ دیکھیں، مرتبہ بڑا ہونے کا یہ جو تصور ہے، یہ اس پوری مشقت کا آخری اور حتمی صلہ ہے۔ صحیح۔ جب انسان اپنی نیکیوں کو راز بنا لیتا ہے تو دنیا کی نظر میں شاید وہ کوئی بہت ہی عام، غیر نمایاں اور معمولی سا شخص ہو جس کے پاس کوئی سماجی رتبہ نہ ہو۔ لوگ شاید اس کو نوٹس بھی نہ کرتے ہوں۔ بالکل، لیکن کائنات کے پوشیدہ نظام میں اس کا وزن بے پناہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔
اور یہ جو الفاظ ہیں کہ آپ اس کے کتنے حقدار ہیں، ہاں، یہ بڑا پاورفل فریز ہے۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بلند مرتبہ اسے کسی خیرات میں نہیں ملا، بلکہ اس نے اپنی انا کی قربانی دے کر، اپنے عمل کو خالص رکھ کر اس مرتبے کو اپنے خون پسینے سے کمایا ہے۔ یعنی وہ اس روحانی بلندی کا حقیقی وارث بن چکا ہے۔ صحیح کہا، بالکل حقیقی وارث۔ اگر میں اسے آج کے دور کی معاشی یا اکنامک زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایک ایسی طویل مدتی اور خاموش سرمایہ کاری ہے، ایک ایسی سائلنٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ بہت خوب، سائلنٹ انویسٹمنٹ۔ ہاں، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے دوست، آپ کا خاندان، کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کیا انویسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی کوئی تشہیر یا مارکیٹنگ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن جب دہائیوں بعد اس کا منافع ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ انسان کو روحانی طور پر اس قدر امیر اور مستحکم کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مادی دولت اس کے سامنے ہیچ محسوس ہوتی ہے۔ اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ایک بہت ہی حیران کن تضاد، یا جیسے ہم پیراڈاکس کہتے ہیں، وہ جنم لیتا ہے۔ تضاد؟ کیسا تضاد؟ دنیا کا عام اصول یہ ہے کہ آپ جتنا شور مچائیں گے، جتنا خود کو نمایاں کریں گے، لوگ آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھیں گے۔ ہاں، پی آر و مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن روحانی کائنات کی فزکس بالکل الٹ کام کرتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ دنیا کی نظروں سے اپنے عمل کو چھپاتا ہے، جتنا خود کو گمنام رکھتا ہے، کائنات کے خالق کے نزدیک اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب چھپنا ہی اصل میں ابھرنا ہے۔ بالکل، چھپنا ہی دراصل ابھرنے کا اور بڑا ہونے کا سب سے طاقتور راستہ بن جاتا ہے۔ اور یہ محض کوئی صوفیانہ خیال نہیں ہے، بلکہ اس کا پریکٹیکل اثر اس شخص کی پرسنالٹی پر پڑتا ہے۔ وہ اثر کیسا ہوتا ہے اس کے رویے میں؟ وہ انسان اندر سے اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اسے نہ کسی کی تنقید سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی تعریف کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ لوگوں کے اوپینین سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ دنیا کے خوف اور لالچ دونوں سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کو آباد کرنے کا سفر ہے۔ بالکل، یہ ایک انورڈ جرنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح لفظ راز کی منفرد کشش کو ایک خالص روحانی رشتے میں بدلا گیا۔ ہم نے ان پوشیدہ صدقات اور اعمال کی طاقت کو سمجھا جو خاموشی سے انسان کی ایگو کو ختم کر کے اسے ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ پھر ہم نے صلے کے طویل انتظار اور اس ٹائم کیپسول کی اہمیت پر بات کی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن جس میں ہماری سب سے سچی کہانیاں محفوظ ہیں۔ اور اینڈ پر ہم نے اس حیران کن پیراڈاکس کو بھی دیکھا جہاں خود کو مٹا دینا ہی ابدی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ تمام تجزیہ تبھی بامانے ہیں جب ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی پر پریکٹیکلی اپلائی کر سکیں۔ بے شک، عملیات سب سے ضروری ہے۔ یہ کلام آج کے شور و غل اور دکھاوے سے بھرے دور میں ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے رکیں اور اپنا گہرا احتساب کریں، سیلف ریفلیکشن کریں۔ ہاں، ہم دن بھر میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سے کتنے عمل ایسے ہیں جو ہم نے صرف اور صرف اپنے اور اپنے پیدا کرنے والے کے درمیان رکھے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے۔ کیا ہماری پوری زندگی میں ہماری بے شمار نیکیوں میں کوئی ایک بھی ایسا عمل ہے جو کسی دنیاوی فائدے، کسی ستائش یا کسی بھی انسان کے علم سے 100% پاک ہو؟ صحیح۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شاید ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سرمایہ کاری سے ہی محروم ہیں۔ اس سیلف ریفلیکشن یا خود احتسابی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس پروگرام کے اختتام پر سننے والوں کو غور و فکر کرنے کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی بالکل۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں
اس بات پر زور دیا کہ روحانی بلندی کا راستہ اپنی بہترین نیکیوں کو دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر چھپا لینے میں ہے۔ صحیح۔ تو میرا سوال یہ ہے، اگر آپ آج کوئی انتہائی عظیم نیکی یا سخاوت کا کام کریں اور آپ کو 100% یقین ہو کہ دنیا کا کوئی بھی انسان تاحیات اس کے بارے میں نہیں جان پائے گا، تو کیا آپ کو اس نیکی کے بعد بھی اندر سے اتنی ہی خوشی اور مکمل سکون محسوس ہوگا جتنا کسی کو بتانے یا دکھانے کے